وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو کسی کو تو بڑی سخت پکڑتے ہو، جبارین یعنی جبار بن کر. جبار جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہی ہے. تم جبار بن کر لوگوں کی پکڑ کرتے ہو، یعنی کسی کو پکڑ لیا نا، چلو اب دے ان کو سزا دے رہے ہو، یعنی اتنی سزا دو جتنا حق بنتا ہے. جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو پھر تم بہت بری سزا دیتے ہو. کیوں یوں کرتے ہو؟ یہ تو رب کا کام ہے اتنی بڑی بڑی سزائیں دینا. تم اتنی بڑی بڑی سزائیں دیتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہیں فخر بہت تھا نا کہ ہم یہ جو قوم تھی نا عاد سمود، جن کا بھی سمود کا پڑھنا ہے، ابھی عاد کا پڑھا، یہ دونوں قومیں جو تھی نا انجینئرنگ آرٹ میں بہت آگے تھی. جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں نے بتایا تھا کہ جادو، اس میں لوگ ترقی کرتے تھے. ان کے زمانے میں نا یہ انجینئرنگ قسم کے لوگ تھے. آرٹ انجینئرنگ ان میں بھری ہوئی تھی. پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے. بہت ذہین لوگ تھے، اوپر سے طاقتور بھی تھے، ڈیل ڈول کے لمبے اونچے تھے، دوسرے کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، پاؤں تلے روند کے چلے جاتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا، اور نبی نے پھر کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو اتنی سخت پکڑتے ہو کہ اسے مار ہی ڈالتے ہو اور کوئی ترس نہیں تمہیں آتا. تو صرف اس لیے کہ اب بھی دیکھ لیں نا، یہ سارا کچھ اب چل رہا ہے. آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، سیاستدانوں کو دیکھ لیں، کسی کو پوچھتے ہیں؟ کوئی غریب اگر پکڑا جائے تو بس پکڑا جائے، کوئی نہ اس کو چھڑانے والا، نہ اس کو کرنے والا، نہ اس کی کوئی وکالت کرنے والا. کسی غریب کے بچے اگر کسی حادثے میں مارے جائیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. اب سیلاب میں جن کے گھر تباہ ہو گئے، کون دے گا اتنے گھر؟ یہ اتنے بڑے بڑے محل بنا کے جو سب لوگ رہ رہے ہیں، اپنے محلوں کو ختم کریں نا تو اس ایک بھی محل کو ختم کریں، کئی گھر بن جائیں ان کو بیچ کے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ حساب نہیں ہوگا؟ ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا. جابر بنے ہوئے ہیں، اور واقعی اللہ نے کہا کہ اتنے جبارین، اتنے تم ظالم بن گئے ہو. اللہ اکبر. بس بات یہ ہے کہ فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ زی، اس سے جس نے امدکم، مدد کی تمہاری، بِمَا تَعْمَلُونَ، اس چیز کے ساتھ جو تم جانتے ہو. یعنی جو کچھ تم جانتے ہو تمہارے ارد گرد ہے، کبھی سوچو کہ یہ اللہ نے مدد کی ہے. اللہ تم سے یہ ساری چیزیں چھین لے تو پھر تم کیا رہ جاتا ہے تمہارے پاس؟ وہ جو ہم نے باغ والا واقعہ پڑھا تھا کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو بڑے تکبر سے کہتا ہوا کہ دیکھو یہ میرا باغ، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتا مجھے نوازا ہے، میں اس قابل ہی تھا کہ مجھے نوازا ہے. اللہ اکبر. اور جو سچے اللہ کے بندے ہیں، جو عاجز ہیں، انہیں جو بھی چیز ملے نا ضرور کہا کرو کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھی، جو اللہ آپ نے دے دیا ہے. روز جب اٹھ کے کھڑی ہوں نا بستر سے تو اللہ سے کہے اللہ یہ تیری شان ہی ہے میں کھڑی ہو گئی ہوں. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں کھڑی ہو سکتی. یہ اللہ نہ اگر کھڑا کرتا تو، یہ اللہ نہ اگر دوبارہ جگاتا تو، کہ اور مجھے ٹائم دے دیا کہ چل آج اور نمازیں پڑھ لے اور تیرے اعمال کٹھے ہو جائیں اور نیکیاں کر لے، ورنہ ایک صبح ایسی بھی آنی ہے کہ ہونا ہی نہیں. وہ صبح جو ہم سوچیں گے نا ہم نہیں ہوں گے، ہر صبح یہ سمجھ کے پڑھیں کہ جو صبح آ گئی ہے آج پڑھ لو، پتہ نہیں اگلی صبح ہونی ہے کہ نہیں. تو اس لیے سب اللہ کا احسان ہے. بس اللہ سے ڈرو اور دیکھو جو چیزیں تمہیں اللہ نے دی ہیں نا اس کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. امدکم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ، اس نے مدد کی تمہاری، بتاؤ، بِأَنْعَامٍ، مویشیوں سے، وَبَنِین، اور بیٹوں سے. یہ بیٹے دیکھیں ہر زمانے میں نا اب بھی، چاہے بیٹے نہ بڑے ہو کے نہ جوتیاں ہی مارے، لیکن بیٹا ہو جائے. اللہ نے بھی کہا دیکھو میں نے بھی پھر تمہیں بیٹے دیے. تم بیٹے، واقعی بیٹے ایک اچھی چیز ہوتے ہیں، اچھی اولاد ہو تو بڑا سہارا ہوتے ہیں. اللہ کا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. تو میں نے تمہیں بیٹے دیے. ان کے بیٹے 10 12 ہوتے ہی ہوں گے جو ذکر کیا ہے اللہ نے. عاد کا ذکر ہو رہا ہے نا، دیکھو تمہیں کتنے بیٹے دیے. جس کے 10 بیٹے ہیں وہ شان سے چل رہا ہے، جس کے 12 بیٹے ہیں وہ شان سے چل رہا ہے. اور اس کے بعد تمہیں مویشی بھی دیے. اب آج کل کیا ہر گھر میں مویشی ہیں؟ ہر گھر میں کہیں اونٹ پڑے ہوئے ہیں باہر؟ نہیں نا. یہ صحیح کہہ رہی ہیں، گاڑیاں میں کہنے لگی تھی کہ یہ جو گاڑیاں اور ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا رکھی ہوئی ہیں نا، کروڑ روپے کی گاڑی، یہی ہے اب تمہارے مویشی.
دیکھو تمہیں اللہ نے کتنی سہولتیں دی، بیٹے دیے، گاڑیاں دیے، محل دیے، اور تم شکر کرنے کے بجائے جو چیزیں دی ہیں ان کو سوچ کے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ذوالقرنینی اچھے سمجھدار تھے نا، بادشاہ تھے، لیکن کتنے عاجز کہ اللہ یہ جو دیوار بنائی ہے نا بڑی مضبوط، کہ جب قیامت آ جائے گی نا یہ ذروں کی طرح اڑے گی، اس کو جو آپ رکھیں گے یہ آپ ہی رکھیں گے۔ یہ ہر چیز کرنے سے نا اپنا ایمان ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے۔ آپ نیا کپڑا پہنے نا، ہم کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہم کوئی ذوالقرنین کی طرح نہیں ہے، ہم عام عورتیں ہیں نا، عام عورتیں ہیں نا ہم، تو ہمارے لیے ہم نے کس طرح کرنا ہے؟ نیا سوٹ پہنا ہے نا، فوراً اللہ سے کہ اللہ یہ میری اوقات ہی نہیں تھی، آپ نے مجھے پہنا دیا، اور یہ گندی ٹاکیاں بن جانے۔ یہ دلہنوں کو جو لے کے دیتے ہیں نا 50-60 ہزار کا سوٹ، یا اس سے بھی پتہ نہیں کتنا کتنا، وہ بھی گندی ٹاکیاں ہی بنتے ہیں۔ اس دنیا میں نا آپ یہ سوچیں ہر چیز کوڑا ہے، ہر چیز کوڑا ہے، کوڑا بن جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے نا، کتنی مشہور حدیث ہے یہ، کہ کوڑے کے پاس سے گزرے اور کہا کہ یہ اس کوڑے میں جو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا ہے کوئی خریدے گا؟ صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بکری کا بچہ اوپر سے مرا ہوا کون خریدے گا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا نا اس مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ گندی ہے، جو اس کو خریدے گا اس سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ دنیا جو ہے نا اللہ نے پھینک دی ہوئی ہے، پھینک دی ہوئی ہے۔ کہا کافر ہو مومن ہو جو اس سے فائدہ اٹھا لو، مجھے دنیا چاہیے ہی نہیں۔ تو اس لیے جو چیز اللہ نے پھینکی ہوئی ہے نا اس کو پھینکا ہی رہنے دیں، اتنا دل نہ لگائیں اس سے، ان کپڑوں سے، ان گھروں سے، ان چیزوں سے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بوڑھی ہو جاتی ہیں شوکیس سے اپنے جہیز کے برتن نہیں نکالتے، بھئی جو چیزیں پڑی ہیں استعمال کرو، بچوں کو بھی دو، کوئی بات نہیں، بہو نہیں لائی اسے کو یہ نکال لو، میرے اتنے سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، کرو استعمال۔ تو یہ جگرا ہونا چاہیے، دل ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ برتن وہ چیزیں ساری کوڑا ہی بننی ہے، کچھ نہیں یہاں رہنا۔ اس کے بعد ہے پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ میں نے پڑھ لیا نا، امدکم بِانعام وبنین، اور تمہاری مدد کی چپایوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات وعیون، اور تمہاری مدد کی اللہ نے باغوں سے اور چشموں سے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ تو سن لو مجھے اب تمہارے بارے میں نا ایک بہت بڑے عذاب کے دن کا خطرہ ہے، کہ اتنے جو تمہیں چشمے دے دیے، تمہیں نہریں دے دی، تمہیں باغ دے دیے، یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عذاب آنے۔ کیونکہ آپ نا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں سر بیمار وہ پڑا کہ میرا مجھے بھول۔ تو جن کو اللہ اتنی عیش و عشرت دیتا جائے نا، وہ ڈرے کہ کوئی عذاب تو نہیں میرے اوپر بہت بڑا آنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ یہی رہ جانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور نبی نے پھر آگے سے کہا کہ دیکھو جو اتنی تمہیں عیش و عشرت دی ہوئی ہے نا، یہ اللہ سے ڈرو۔ اچھا آپ یہ سوچیں، میرے ذہن میں اب یہ آیا کہ پیغمبر کی زندگی بھی کیا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے آگے اللہ انہیں کھڑا کر دیتا ہے کہ سمجھاؤ انہیں، تو ڈر اپنی جان کا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم دیکھیں، وہ ان کو بھی سمجھا رہے ہیں جو اتنے جبار لوگ ہیں۔